بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اب سے ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد یعنی کہ کل سے پاکستان کی سیاست میں ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ نئے دور کا، نئے بیانیے کا، نئی لڑائی کا یہ چھڑنے والی ہے، اور اس کی بنیاد کل رکھیں گی مریم صفدر صاحبہ، کیونکہ اس وقت ایک گریٹر گیم چل رہی ہے، گریٹر پلان چل رہا ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کیسے کرنا ہے اور ان کو انتخابی سیاست سے آؤٹ کیسے کرنا ہے، یہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے زیادہ پریشر آئے گا، جو سب سے زیادہ تیروں کا رخ ہوگا، وہ ہوگا ہماری مسلح افواج پہ، ہماری ملٹری لیڈرشپ پہ اور ہماری جوڈیشری پہ۔ جوڈیشری تیار ہو جائے، مسلح افواج تیار ہو جائیں، ہماری فوجی قیادت تیار ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ تیار ہو جائے، کیونکہ نام لیا جائے گا جناب باجوہ کا، نام لیا جائے گا جناب فیض حمید کا، نام لیا جائے گا عمران خان صاحب کا، لیکن وہ سنایا جائے گا، وہ تیروں کا رخ ہوگا ہماری موجودہ فوجی قیادت پہ، ہماری مسلح افواج پہ اور ہماری جوڈیشری پہ، اور اس میں نام لیا جائے گا ثاقب نثار صاحب کا، نام لیا جائے گا آصف سعید کھوسہ صاحب کا، جسٹس اعجاز افضل صاحب کا، جسٹس عظمت علی شیخ صاحب کا، لیکن وہ سنایا جا رہا ہوگا ہماری موجودہ عدلیہ کو۔ تو بہت ہی دلچسپ مرحلے میں یہ کھیل داخل ہونے والا ہے، کیونکہ مریم صفدر صاحبہ آ رہی ہیں، وہ ایک طرح سے ری لانچ ہونے جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نواز بھی ری لانچ ہو رہی ہے، اور جو مسلم لیگ نواز کے اندر، کیونکہ جو ایک مین مقصد تھا مسلم لیگ نواز نے وہ تو حاصل کر لیا، وہ NRO 2 تھا، اس میں شہباز شریف صاحب، ان کی فیملی، ان کے بچے، ان کے داماد سب ریلیف حاصل کر چکے ہیں، اسحاق ڈار صاحب ریلیف حاصل کر چکے ہیں، اور دیگر بہت سارے رہنما ریلیف حاصل کر چکے ہیں۔ جتنے بھی نیب میں مقدمات تھے، آلموسٹ تقریباً 400 کے قریب مقدمات ہیں، وہ واپس ہو چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے بھی مقدمات ابھی واپس ہو رہے ہیں۔ جو مین ٹارگٹ تھا وہ اچیو ہو چکا۔ الیکشن ریفارمز جو کی گئی تھیں وہ بھی واپس ہو گئی۔ اب جو ہے پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی، ان انتخابات کو ڈیلے کروانا مقصود ہے، اور اس کے لیے پریشر بڑھایا جائے گا، پولیٹیکل پریشر بڑھایا جائے گا کہ عام انتخابات کا تو بہت دور کی بات ہے، پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کا الیکشن بھی سوچا بھی نہ جائے، نہ ہی پنجاب کا اور نہ ہی خیبر پختونخوا کا۔ اس میں جتنی بھی اب یہ عمران خان صاحب، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کرنے کی خبریں جو ہیں وہ دوبارہ سے گردش کر رہی ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ جاوید لطیف صاحب میدان میں اتر چکے ہیں، اور طلال چودھری صاحب بھی میدان میں اتر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنا جو اوپننگ سپیل ہے، وہ جو نیٹ پریکٹس ہے کہنا چاہیے، نیٹ پریکٹس جو ہے وہ 3-4 دن سے جاری ہے، تقریباً 4-5 دن سے جاری ہے نیٹ پریکٹس، اور ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اور مریم صفدر صاحبہ نے آ کے پہلا سپیل انہوں نے کروانا ہے، اور وہ پہلا سپیل جو ہے بہت ہی بھرپور قسم کا ہوگا، کیونکہ مسلم لیگ نواز کو جو تنظیم ہے ان سب کو کہہ دیا گیا کہ جناب شایان شان استقبال ہونا چاہیے۔ پنجاب میں حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ختم ہو چکی، چودھری پرویز الہی صاحب اس وقت نہیں ہیں، محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ، ان کی کابینہ بھی آ چکی ہے۔ کابینہ میں سارے کے سارے موسٹلی اس میں مسلم لیگ نواز کے لائک مائنڈڈ ہیں، مسلم لیگ نواز کے، اور وہ بیوروکریٹس جو کہ شہباز شریف صاحب کے رائٹ لیفٹ پہ سمجھے جاتے تھے، یعنی کہ وہ ساری کی ساری اس وقت موسٹ فیوریبل سچویشن اس وقت موجود ہے پنجاب میں، تو ان کا استقبال، اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ کتنا زیادہ پبلک جمع کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اصل معاملہ یہ ہے۔ اب عمران خان صاحب کو صدر مملکت کی طرف سے، صدر مملکت کے ذریعے سے عمران خان صاحب کو پیغام پہنچایا جا چکا، 2 ملاقاتیں ہوئیں، لیکن ان 2 ملاقاتوں کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ عمران خان صاحب اپنے موقف پر قائم رہے، اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی بتا دیا کہ جناب جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت ملک میں وہ اچھا نہیں ہو رہا، اور کوئی بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، حکومت کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آ رہا، اور وہ آئے گا بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہے بھی فوجی قیادت چاہے بھی، تو بھی جو اس وقت مراسلہ سرکار ہے، 14 جماعتی اتحاد ہے، وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہرگز نہیں سنے گا۔ اور اگر کوئی پریشر ڈالنے کی کوشش کی تو پھر موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اسی زبان سے، اسی لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش کی جائے گی جس لاٹھی سے وہ باجوہ صاحب کو ہانکتے رہے ہیں، للکارتے رہے ہیں، جنرل فیض حمید کو للکارتے رہے ہیں، اور وہی لب و لہجہ جو ہے وہ آ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈائریکٹ کہنا شروع کر دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب اس سسٹم کے لاڈلے ہیں، ان کو بڑا بچا کے رکھا ہوا ہے، ان کو سہولت کاری دی جا رہی ہے، ان کے ہینڈلرز ابھی تک موجود ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں موجودہ فوجی قیادت کو، موجودہ ملٹری لیڈرشپ کو، اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو، اور موجودہ عدلیہ کو سنائی جا رہی ہیں کہ جناب اب ہماری باری ہے، اور وہ باری بہت ہی سخت شروع کرنے والے ہیں۔ لیکن کیا عمران خان صاحب جو ہیں ان کو سیاست سے آؤٹ کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے؟ اور کیا اب جو اس وقت بحث چل رہی ہے کہ جناب عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ کیوں نہیں اپنا رول ادا کر رہے، یہ بڑی بحث چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اور ان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ تو اگر تو عمران خان صاحب نے وہی غلطی کرنی ہے جو کہ جناب باجوہ صاحب اور جناب فیض حمید صاحب کے ساتھ انہوں نے کی، کہ بہت زیادہ انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ بھروسہ کیا اور ان پہ اتفاق کیا، اور انہی کو پاورفل کیا، انہی کو طاقتور بنایا، خود پیچھے اپنا جو پولیٹیکل مووز تھیں وہ کم کی، اور اسٹیٹ مشینری کے ساتھ مل کے زیادہ کام کیا۔ تو اس کا نتیجہ اب ہمارے سامنے ہے، اور وہ اس وقت وزیر اعظم نہیں ہے خان صاحب۔ تو لہٰذا خان صاحب کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ دوبارہ انہی بیساکھیوں کے ذریعے ہی زیادہ آنا چاہ رہے ہیں واپس پاور میں، یا پھر وہ سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں الیکشن پہ، اور الیکشن کی کمپین اور الیکشن کروانے پہ، کیونکہ اس وقت خان صاحب جو ہیں ان کا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ ایک آئینی اور قانونی جنگ کے لیے ان کو تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جتنا بھی پریشر کریں اس وقت جو آئینی طور پہ جو پوزیشن بہتر ہے، آئینی طور پہ وہ پوزیشن بہتر ہے عمران خان صاحب کی، چودھری پرویز الہی صاحب کی، اور اس وقت جو عام انتخابات پنجاب اسمبلی میں اور خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو الیکشن ہونے ہیں اس میں ان کی پوزیشن بہت بہتر ہے۔ اور اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، جیسا کہ کہا جا رہا ہے، میں نے پچھلی بھی ولاگ میں بتایا کہ ڈیجیٹل مردم شماری جو ہے اس کے بعد یہ سارا کچھ کیا جائے گا، اور اس کا انہوں نے روڈ میپ طے دیا ہے، 30 اپریل تک مکمل ہوگی، اس کے بعد 6 مہینے اور درکار ہوں گے۔ تو اپریل کے بعد 6 مہینے، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر اور اکتوبر، یعنی اکتوبر تک جائے گا معاملہ۔ وہی جو ہے اکتوبر میں یہ الیکشن کیوں کروانا چاہ رہے ہیں، یہ ہے اصل بنیادی سوال۔ یہ کافی بڑا سوال ہے کہ یہ کھینچ کے یہ اکتوبر تک لے جانا چاہ رہے ہیں کہ ہر صورت میں الیکشن اکتوبر میں ہوں، پنجاب کے بھی اور خیبر پختونخوا کے بھی، ان کو بھی کھینچا جائے اور مرکز کو بھی انہی کے ساتھ لے کے جایا جائے۔ اب اکتوبر میں جو الیکشن کی، یہ مسلم لیگ نواز کو تو سوٹ کرتا ہے۔ مسلم لیگ نواز کی کوشش ہے کہ اگر ابھی نہیں ہوتے تو پھر اکتوبر میں ہوں، یا تو فلفور نواز شریف صاحب جو چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ فوری طور پہ ہو جائیں، یا تو فوری ہو جائیں، وہ تیار ہیں ذہنی طور پہ، لیکن زرداری صاحب تیار نہیں، میں بتا چکا ہوں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اب یہ مردم شماری کے پیچھے، اور مردم شماری کی وجہ سے اس میں بھی ایک پلاننگ ہے کہ مردم شماری پہلے مردم شماری ہوگی، اس کے بعد نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، اور نئی حلقہ بندیوں میں یہ بہت سارے جو حلقے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جہاں سے وہ جیتے ہیں یا جیتنے کی توقع ہے، ان حلقوں کو توڑا جائے گا، کیونکہ کراچی میں یہ ایکسرسائز کی گئی ہے، حلقہ بندیوں والا جو حربہ استعمال کیا گیا ہے، بڑا بہترین حربہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مخالفین کے جو ووٹ ہیں، جو پاکٹس ہیں، ووٹ پاکٹس، ان کو توڑ دیں، ان کو مختلف جگہوں پہ بکھیر دیں، اور ان کے ووٹوں کو بکھیر دیں،
اپنے ووٹوں کو اکٹھا کر لیں، اپنی پاکٹس کو جمع کر لیں۔ تو یہ حلقہ بندیاں جو ہے وہ چاہتے یہ ہیں، جو زرداری صاحب نے یہی قائل کرنے کی کوشش کی ہے، مولانا صاحب کو بھی انہوں نے ملایا ہے ساتھ، کہ ہم نے کراچی میں یہ تجربہ کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں جو ہے وہ اس نے رزلٹ بھی لے لیا ہے۔ اس کے بعد جماعت اسلامی آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف، اس میں ان کو ہم نے بکھیر دیا ہے، ان کے حلقے توڑ دیے تھے۔ اسی طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ ہے، وہ اس الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا، کیونکہ یہ حلقہ بندیوں پہ ہی ان کو اعتراض تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ حلقہ بندیاں کس طریقے سے توڑی گئی ہیں۔ یعنی جو جیتنے والے ووٹ تھے، جو متحدہ قومی موومنٹ کے جو حلقے تھے، جہاں سے انہوں نے جیتنا تھا، جہاں ان کے ووٹ اکٹھے پڑے تھے، ان کو الگ الگ کر دیا گیا اور مختلف پاکٹس میں تقسیم کر دیا گیا، اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں کو اکٹھے کر دیا گیا۔ یہ سارا کچھ ہوا، یہ اس کو پری پول ریگنگ کہتے ہیں، یہ بڑا سائنٹیفک طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے مریم صاحبہ اسی کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ ایک تو الیکشن ڈلوے، اور اس میں کہا جائے گا کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں، اور لیول پلینگ فیلڈ میں وہ پورے کے پورے مطالبات رکھیں گی، اور وہ مطالبات کیا ہوں گے وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اگلے ولاگ میں بتاؤں گا، کیونکہ اس وقت تھوڑا ڈیٹیلز ہیں، لیکن یہ جو ماڈل ہے یہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قومی اسمبلی، سندھ اور بلوچستان، یہ تینوں انتخابات جو ہیں، کیونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کا الیکشن رکنا، اتنا عرصے تک ڈیلے کرنا، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کامیابی ہوگی۔ اس میں معاملہ اگر یہ کورٹ میں جاتا ہے تو کورٹ میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے حق میں آئے گا اور الیکشن کروانا پڑیں گے۔ اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کو، کہ اس کے لیے ایک اچھا سا پینل تیار کریں اپنے وکلا کا ابھی سے، کیونکہ فی الحال ایسا لگ نہیں رہا کہ یہ آرام سے الیکشن کی طرف جائیں گے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی۔ تو بہرحال دیکھنا یہی ہے۔ تو چارٹر آف ڈیمانڈ آ رہا ہے جی، اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن فی الوقت میں آپ کو بتا دیا ہے کہ میں نے یہ ساری اسٹریٹجی ان کی کیا ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کر کے نئی حلقہ بندیاں، اور پنجاب میں بھی حلقے توڑ دیے جائیں، اور خیبر پختونخوا میں بھی توڑ دیے جائیں، اور پھر نئے سرے سے نیا اسٹیج تیار ہو، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی سیٹوں کو کم سے کم کیا جائے، اور ان کو سمپل میجورٹی تک بھی نہ پہنچنے دیا جائے۔ یہ باقی ڈیٹیل انشاءاللہ اگلی ولاگ میں بتا دوں گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کیا ہوتا ہے، اور اس میں اگین دوبارہ کہوں گا، پریشر ہماری افواج پاکستان پہ ہوگا، ملٹری لیڈرشپ پہ ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، ہم اے پولیٹیکل ہیں، لیکن یہ استعمال کرنے کی اب عمران خان صاحب سے زیادہ مسلم لیگ نواز اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گی کہ جناب ہمیں ہمارا اقتدار جو ہم سے چھینا تھا وہ ہمیں واپس رکھ کے دیں پلیٹ میں۔ تو یہی ہے معاملہ، اس کے بغیر وہ کہتے ہیں کہ صلح نہیں ہو سکتی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔